تم اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل کو اور ریزہ ریزہ بکھرے وجود پر غم زدہ نہ ہو۔ سنو ہے خاموش درد میں مبتلا بندے، اللہ رب العزت تم سے محبت کرتا ہے، وہ تمہیں تمہاری خواہش سے زیادہ نوازنے والا ہے۔ بس چلتے جاؤ اس کے راستے پر، وہ راضی رہنے والوں سے راضی رہتا ہے۔ جو اس کی رضا کا مان رکھتے ہیں وہ ان کی چاہت کا مان رکھتا ہے، اور جو اس کے کن پر یقین رکھتے ہیں ان کے لیے وہ معجزوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر کیوں بے یقین ہوتے ہو تم؟ کیوں پھر مایوسی اور نا امیدی کی باتیں کرتے ہو؟ کیوں پھر دعاؤں کی قبولیت پر وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہو؟ یاد رکھو کہ تم کسی انسان سے نہیں بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگ رہے ہو۔ تم تو خالق کل کائنات کے سامنے جھولی پھیلا رہے ہو جس کے خزانوں میں کہیں کوئی کمی نہیں۔ یقین رکھو وہ عطا کرے گا، کیونکہ وہی عطا کر سکتا ہے۔ اس کے سوا نہ تو تمہارا کوئی ولی و مددگار ہے اور نہ خالق۔ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے رکھو اور یاد رکھو کہ وہ اپنے در پر آئی ہوئی صداؤں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ سنو، تمہارا رب بڑا حیا والا ہے، اسے اس بات سے بڑی حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ انہیں خالی لوٹا دے۔ وہ رب جو رات کے اندھیرے میں سے دن کا اجالا نکالتا ہے، کیا وہ تمہیں ان تکالیف سے چھٹکارا نہیں دلا سکتا؟ کیا وہ تمہارے لیے ناممکن سے ممکن کے وسیلے پیدا نہیں کر سکتا؟ دعا کی قبولیت تو پھر یقین کے داغے پر ٹکی ہے۔ تم جیسا اللہ رب العزت سے گمان رکھو گے وہ ویسا ہی تم سے پیش آئے گا۔ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے، اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو پھر کیوں مطمئن نہیں؟ کیوں سوچوں میں گرے ہوئے ہو؟ کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں؟ کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ جانتا ہے کس وقت کیا بہتر ہے، پھر دل میں وسوسوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہے، تو سمجھ جاؤ تم دل سے راضی نہیں اللہ کے فیصلوں پر۔ صرف زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہوتا ہے۔ سنو، لگاتار بار بار پانی کی بوند اگر ایک جگہ پر گرتی رہے تو وہ پتھر میں بھی سوراخ کر دیتی ہے۔ اتنی طاقت ہے تسلسل کی زندگی میں۔ کچھ بھی اچھا کریں تو اسے جاری رکھیں، ایک دن بڑے بڑے پہاڑ پیچھے رہ جائیں گے۔ اور اپنی دعائیں بھی اسی تسلسل کے ساتھ مانگتے رہیں۔ تاخیر ضرور ہو سکتی ہے مگر اجر گمان سے بڑا ہوگا۔ دل مشکل میں ڈوبا ہو، سوچ فکروں میں الجھی ہو، تو اللہ سے دعا کرنا اور اتنا توکل ضرور کرنا کہ وہ رب تمہاری تمام دعاؤں کو دھیان سے سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے، وہ ضائع نہیں جانے دے گا ان دعاؤں کو جو خلوص دل سے مانگی جائیں۔ کبھی راہ چلتے کسی بھیک مانگنے والے فقیر کو غور سے دیکھا ہے؟ کیسے وہ ہر آتے جاتے انسان کے سامنے خیرات کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، کتنی منتیں کرتا ہے، کتنے وسیلے دیتا ہے، کیسے اپنی کمزوریاں بیان کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، بلکہ پیچھے ہی پڑ جاتا ہے، تو سامنے والا کچھ نہ کچھ
اس کے کشکول میں ڈال ہی دیتا ہے۔ یہی تو ادا ہے مانگنے والے کی کہ جس سے دینے والے کا دل پگھل جائے۔ ہاں بالکل ایسے ہی اپنے رب سے مانگا کرو، عاجزی سے، محبت سے، گڑ گڑاتے ہوئے، اپنی کمزوریاں بتاتے ہوئے، اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے، مسلسل مانگتے رہو، جانے کون سی ادا اس پاک ذات کو پسند آ جائے اور وہ کن فرما دے۔ یاد رکھو کہ جہاں سر سجدہ ریز ہو، آنکھیں بھیگ جاتی ہوں، وہاں پھر کن ہوتے دیر نہیں لگتی۔ یقین رکھو وہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے تو تمہیں کیوں نہیں مشکلات سے نکال سکتا۔ وہ تو دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ کن کے معجزے اب بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا یقین اس رب پر کامل ہے تو یاد رکھیں میرا اللہ اپنے بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ جب نہ مانگ کر ہمیں اتنا کچھ مل رہا ہے تو سوچیں جب مانگیں گے تو وہ ہماری ہر مانگ جو جائز ہو ان تمام خواہشات کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ وہ ہمیں سن بھی رہا ہے اور دلوں کے بیدوں سے بھی واقف ہے۔ سنو، رب کا فضل تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ کب تم اسے مانگو، کب تم اس قابل ہو کہ وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دیا جائے۔ فضل مانگنے سے ملتا ہے اور تمہارا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فضل ازل سے ہی تمہارے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا۔ بس دل کی آنکھیں کھلی رکھنا کہ جب کبھی ظاہر ہو، جہاں دل لبیک کہہ دے وہیں سر کو جھکا لینا، عاجزی اپنا لینا، یہی بندگی ہے، یہی مقام عبدیت ہے، یہی مقام محبوبیت ہے، اور یہ مل جانا بھی بڑے نصیب کی بات ہے۔ اور تم دیکھنا اللہ کی مدد آئے گی، وہ ایسی مدد کرے گا کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تمہیں ایسے تھام لے گا کہ تم شکر کرتے نہیں تھکو گے۔ وہ تم پر اپنا ایسا فضل کا نظام چلائے گا کہ تم سر بسجود ہو جاؤ گے۔ پھر تم سمجھ جاؤ گے کہ جب وہ عطا کے دروازے کھولتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ اس کے ایک حکم سے ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور جسے وہ بلند کرے اسے کون پست کر سکتا ہے۔ وہی تو ہے جو سارے خساروں کو نفع میں بدلنے پر قادر ہے۔